آتے ہی میں نے پانی کافی زیادہ پی لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمين يا رب العالمين. حضرات، یہ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی جیسے مختصر ترین صورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت اس میں بیان کی گئی. اس صورت کے حوالے سے مطلب جو 14 صورتیں مختلف ہی ہیں مکی اور مدنی ہونے کے حوالے سے، ان میں شاید یہ وہ صورت ہے جس میں اختلاف سب سے بڑھ کر ہے کہ سورۃ الکوثر مکی ہے یا مدنی. جمہور علماء کے قول کے مطابق، جن میں سیدنا حسن بصری اور عبداللہ ابن عباس وغیرہ شامل نہیں ہیں، یہ صورت مکی ہے، اور دوسرے حضرات کے اعتبار سے یہ صورت مدنی ہے. دلیل کیا ہے؟ مدنی ہونے کی ایک قوی دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت، اور وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول وہ روایت ہے سیدنا انس ابن مالک سے. اب سیدنا انس ابن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہاں حاضر ہوئے؟ مدینہ منورہ. ان کی والدہ ام سلیم لے کر تشریف لائیں اور 10 سال وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے. وہ فرماتے ہیں کہ بینما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانینا. وہ خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہے. فَإِذَا أَغْفَى إِغْفَاءَةً، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اونگ سی آ گئی، آپ سو گئے. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مُتَبَسِّمًا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے جاگے. صحابہ نے پوچھا کہ لِمَ تَضْحَكُ یا رسول اللہ. اور ایک روایت میں یہاں راوی کا شک ہے، علماء نے کہا، ایک میں ہے کہ خود اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کس بات پر ہنس رہا ہوں؟ تو فرمایا کہ ان اللہ انزل علی آنفا، اللہ نے میرے اوپر ابھی یہ نازل فرمائی ہے. پھر آپ نے یہ سورت تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتدرون ما الکوثر، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نہر وعدنیہ ربی، ایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ حافتاہ، اس کے جو دونوں کنارے ہیں وہ ہیں حافتاہ قباب من الدرر المجوفہ، اس کے دونوں کنارے ایسے موتیوں کے ہیں جو مجوف ہیں، جو اندر سے کیا کہیں گے ان موتیوں کو، جو اندر سے جیسے خالی ہیں، بیچ میں اوپر سے موتی ہیں اور بیچ میں جگہ خالی ہو، یہ ہے مجوفہ. پھر آپ نے فرمایا کہ ترابھا مسک، اس کی جو مٹی ہے وہ تو مسک کی طرح، مشک کی طرح کی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ آنیتھا عدد نجوم السماء، اس کے جو آنیہ ہیں، جو پیالے ہیں، وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس کا پانی ہے وہ احلی من العسل، وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ابیض من اللبن، لبن سے زیادہ سفید ہے. من شرب منہ لم یظمأ ابدا، جو اس میں سے پی لے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، سیر ہو جائے گا. اچھا، اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ یہ صورت مدنی ہے؟ کیونکہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دیکھا ہوا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود تھے اور آپ پر اونگ طاری ہوئی، اور جب آپ اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر ابھی یہ صورت نازل ہوئی. اچھا، دوسری روایت اس قوت کی نہیں ہے، وہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند سیدنا قاسم، جن کی کنیت کی وجہ سے اللہ کے رسول کو ابو القاسم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ فوت ہوئے تو عاص ابن وائل السہمی نے کہا
کہ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ، یعنی یہ الفاظ جو اس صورت کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے نقل ہوئے ہیں، وہ اس نے گویا اللہ کے رسول کے لیے نقل کر دیے کہ ان کی تو کوئی مذکر اولاد نہیں ہے، ان کا تو ذکر بھی نہیں ہوگا مستقبل میں۔ تو اس پر جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو اس روایت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ اللہ عالم، جمہور کے قول کے اگرچہ میں مسلم کی روایت تائید کس کی کر رہی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، لیکن جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے تطبیق کی کہ ایک سے زیادہ دفعہ نازل ہو گئی، یعنی مکہ میں بھی نازل ہوئی ہو، مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہو، لیکن بہرحال یہ ایک مشکل بات ہوتی ہے کہ آپ صرف مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو تعدد نزول پر محمول کر لیں۔ ابن عاشور علیہ الرحمہ نے جس رائے کو ترجیح دی ہے وہ جمہور کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلم کی روایت اور ایسا محسوس ہوتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے بھی کہ یہ مدنی ہے، یہ صورت کیا ہے، یہ صورت مدنی ہے۔ اور فرماتے ہیں ابتر، ابھی ہم دیکھیں گے کہ ابتر کے اندر کیا کیا مفاہیم ہو سکتے ہیں، بات واضح۔ تو یہ اس صورت کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں ہے۔ اور پھر ابن عاشور فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس صورت کو مکی کہا ہے انہوں نے پھر اس کا رقم جو نزول کا ہے وہ 15 بیان کیا، یعنی 15 نمبر پہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے مدنی بیان کیا ہے تو انہوں نے رقم نزول نقل نہیں کیا کیونکہ جمہور اسی کے قائل ہے، اور جابر ابن زید کی جو روایت پائی جاتی ہے جس میں رقم نزول کا بیان ہوتا ہے وہ بھی اسی کے قائل ہے کہ یہ مکی۔ تو اب ہم یہ نہیں جانتے کہ اگر یہ صورت مدنی ہے تو پھر اس کا عدد نزول کیا ہے، واللہ اعلم۔ اب پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک۔ اب اس میں جو مبالغہ ہے وہ یہ ہے کہ انا اعطیناک، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انک اعطیت الکوثر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی ہے کہ بے شک ہم نے، انا، ٹھیک ہے، انا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو عطا کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہبہ ہی ہوتا ہے، جو بغیر استحقاق کے دے دیا جائے کسی کو وہ عطا شمار ہوتی ہے۔ تو انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر۔ کوثر کے بارے میں مسلم کی روایت کے مطابق اور بھی بہت سی روایات ہیں، صرف مسلم کی نہیں ہے۔ مسلم کی روایت میں تو یہ ذکر تھا نا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کس طریقے پر اللہ کے رسول پر یہ صورت نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن باقی روایات کثرت سے ہیں کہ نہر ہے ایک۔ اب اس میں نا دو اقوال ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک یہ ہے کہ حوض کوثر بھی ایک ہم سنتے ہیں، حوض کوثر، اور ایک ہے نہر کوثر۔ نہر کوثر کے بارے میں اکثر روایات میں ہے کہ نہر فی الجنت، کہ وہ تو جنت میں ہے، لیکن پھر ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں بھی موجود ہوں گے، اور صحیح روایت میں ہے کہ کچھ لوگ لائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یختلج العبد منی، میں کسی کو جیسے پانی پلانے ہی لگوں گا وہاں سے، وہ اس کو فرشتے پکڑ کے وہاں سے لے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ بھئی یہ تو میری امت میں سے ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو تو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا، آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں، کیا کیا کچھ نیا کام کیا ہے انہوں نے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جنت میں ہے، جنت سے خارج ہے، کیونکہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا تو وہ تو وہاں سے نہیں نکالا جائے۔ اگر یہ نہر جنت میں ہے تو جنت میں داخلے کے بعد کسی کا نکلنا ممکن نہیں۔ اس میں جو مشہور قول ہے جو علماء نے تطبیق کی ہے وہ یہ ہے کہ نہر کوثر ہے جنت ہی میں، لیکن جنت سے اس کا ایک مصب ہے، مصب کہتے ہیں جیسے گرنے کے، جب نیاگرا فال کو دیکھتے ہیں وہ آ کے کہاں وہ پورا نیچے گر رہی ہوتی ہے، جو مصب ہے اس کو مصب کہتے ہیں، اس کا مصب میدان حشر میں بھی ہے، جہاں آ کر وہ گر رہی ہے میدان حشر میں وہ ایک حوض ہے۔ تو جنت میں اس کا اوریجن ہے، اس کی ابتدا جنت سے ہے، اور اس کا مصب جو ہے وہ میدان حشر میں ہے۔ تو جو یہ روایات ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ امتی دور کر لیے جائیں گے اس بنا پر کہ یہ بدعتی ہیں، انہوں نے نئے نئے کام ایجاد کیے ہیں، یا یہ بدل گئے تھے، یا یہ کافر ہو گئے تھے، وہ سب میدان حشر میں ہے، نہ کہ جنت میں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو فرق کرتے ہیں نہر کوثر اور حوض کوثر۔ تو حوض کدھر ہے؟ حوض میدان حشر میں ہے، اور نہر کوثر جنت میں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی نہر ہے جو جنت سے چلی آ رہی ہے اور میدان حشر سے بھی گزرتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہی ہے کہ احلی من العسل ابیض من اللبن ترابہ مسک، اس کی جو تراب ہے وہ مسک ہے، اور آنیتہ جو ہے وہ عدد
نجوم السما ہے، اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو ذکر کیے گئے۔ اچھا، لیکن سلف ہی سے آپ دیکھیں گے کہ کوثر، نہر کوثر بھی ہے، لیکن اس کے سوا بھی بڑے اقوال پائے جاتے ہیں، خود صحابہ سے پائے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوثر تو اصلاً خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ فول کا جو وزن ہے، اس کے بارے میں امام زمخشری یہ فرماتے ہیں کہ المفرط فی الکثرہ، یعنی کوثر کا کیا مطلب ہے؟ کثرت میں انتہا، کثرت میں انتہا۔ تو اصل میں لغوی ترجمہ ہوگا ہم نے آپ کو نہایت کثرت عطا کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ابھی خیر کثیر بھی اس کے اندر مفہوم لازمی ہے۔ لغوی ترجمہ کیا ہے؟ الافراط فی الکثرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو، کیا ترجمہ بنے گا؟ خیر کثیر، یعنی کثیر، کثرت مفرطہ عطا کی۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کا ذکر نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے تھے دور جاہلیت والے کہ انسان کثیر ہوتا ہے، اس کا خیر پھیلتا ہے، یا وہ اگر واحد ہے تو اس میں کثرت پیدا ہوتی ہے اس کی نسل سے؟ تو جس کی نسل نہیں ہے وہ کثیر نہیں۔ فرمایا جا رہا ہے ہم نے تو آپ کو کثرت مفرطہ عطا فرمائی ہے، آپ سے جتنی کثرت ظاہر ہوگی وہ ناقابل تخیل ہے۔ اور ایسا ہی ہے، اب ہمارے سامنے ہم موجود ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، 1500 سال گزر چکے ہیں، جو خیر کثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا ہے کوئی حد ہی نہیں، اور وہ ظاہر ہوتا چلا گیا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ دیکھا کہ بھئی قرآن مجید سے بڑھ کر خیر کثیر کیا ہوگا، تو کہا انا اعطیناک الکوثر ای انا اعطیناک القرآن، یہ بھی سلف سے ثابت ہے۔ بعض نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر سے مراد امت مسلمہ ہے، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، ہم نے تو آپ کو امت، ایک سب سے بڑی امت عطا فرمائی۔ ایسا ہی ہے نا، سب سے بڑی امت اور سب سے زیادہ جنت میں جانے والی امت اللہ کے فضل سے ہماری امت۔ روایات میں آیا کہ بھئی 2/3 اہل جنت جو ہیں وہ اس امت میں سے ہوں گے۔ عجیب بات یہ نہیں، آخری امت ہے۔ فرمایا کہ انتم توفون 70 امتا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم 70ویں امت ہو، یعنی 70ویں امت کے آخر میں آئے ہو۔ انتم اکرمھا علی اللہ، تم اللہ کے ہاں سب سے باعزت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو کثرت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آج جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی ہیں، دنیا میں کوئی ارب 1.5 ارب تو ہوں گے، اور ان کی بھی تعداد اللہ کے فضل سے بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور یقیناً پوری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واحد انسان ہوں گے جن سے تعلق سب سے بڑھ کر کسی کو ہوتا ہے۔ کوئی عیسائی ہوگا تو حضرت عیسیٰ سے کون سا اس طرح کا تعلق، جو تعلق اہل ایمان کو، یعنی اتنا مبالغہ ہے اہل ایمان کے ہاں کہ کئی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اللہ کے رسول ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اللہ سے بڑھ کر تعلق اللہ کے رسول سے ہوتا ہے۔ وہ مبالغے کے لیے بات کہنا درست ہے ویسے، لیکن اصل تعلق تو اللہ ہی سے ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کثرت عطا فرمائی ہے امت کی صورت میں، تو امت بھی۔ بعض نے کہا کہ علم ہے، یعنی آپ دیکھیں گے یہ سب اقوال قریب قریب ہے نا، قرآن بھی علم ہے۔ بعض نے کہا انا اعطیناک الکوثر ای انا اعطیناک العلم، اور پھر کوثر کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ علم کثیر ہے، اور اس میں بھی مستقل اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وقل رب زدنی علما۔ تو اس میں اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ کثرت کوئی مطلب آپ کہیں کہ ایک نسل سے نہیں پیدا ہوتی، خیر کثیر نسل سے پیدا نہیں ہوگا، وہ علم سے پیدا ہوگا۔ جو فرمایا نا کہ من علم ينتفع به، تو اللہ کے رسول جو علم چھوڑ کے گئے ہیں، مطلب آپ دیکھیں ابھی بھی جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، 1400 سال سے لوگ پڑھتے پڑھاتے چلے جا رہے ہیں، جو بھی علوم اعلیٰ ہوں، جو بھی علوم عالیہ ہو، قرآن اور حدیث ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، بلاغت ہو، لغت ہو، جو بھی یہ علوم ہیں، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی شرح، تفصیل اور اس کو سمجھنے کے وسائل ہی ہیں، بس اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں۔ جتنے بھی علوم اعلیٰ ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ علوم اعلیٰ سے مراد جو انسٹرومنٹل سائنسز ہیں، علم بلاغت ہے، علم لغت ہے، منطق ہے، اصول فقہ ہے، یہ سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ کلمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے ان کو سمجھ لیا جائے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں۔ یہی مقصود ہے نا انجیل، مقصود اس کے سوا کیا ہے؟ آپ کے منطق سے اور بلاغت سے اور لغت سے ہمارا کیا مقصود ہے؟ انہی کلمات کو سمجھنا ہے۔ تو جو علم آپ سے ظاہر ہوا ہے وہ مطلب ناقابل، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی بولا جا رہا ہے، جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، امت نے جتنا بھی لکھا ہے وہ سب آپ کے علوم کی شرح ہے بس۔
تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ کثرت کسی نے پیدا کرنی ہے تو اس کے ذریعے پیدا ہوگی. انا اعطیناک الکوثر، یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ بھئی ہمارے آباء اجداد ایسے تھے اور ہماری نسل ایسی ہے اور ہمارے بچے اتنے اور ہم یہ سب کچھ ہے. یہ سب باتیں تو ابھی بھی آپ دیکھیں، پڑ دادا لکڑ دادا کا نام کسی کو یاد ہے؟ مطلب کیا کرنا ہے، مطلب انڈین کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا آج کل تو دادا کا نہیں پتہ ہوتا. مطلب پڑ دادا لکڑ دادا اور جو بھی اوپر والے دادا ہیں، تیسری چوتھی نسل میں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ان کی قبر کدھر ہے، کہاں رہتے تھے، کیا تھا. بس ایک سمپل سے کچھ باتیں یاد ہوں گی. تو وہ کیا ہے، وہ کون سی کثرت ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی اور ہے. باقی اس کے بعد جتنے بھی اب عبداللہ ابن عباس کے ہم اقوال پڑھتے رہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا، مجاہد نے یہ کہا، سفیان ثوری یہ کہہ رہے ہیں، شافعی یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ امام شافعی سے ہمارا کوئی نسلی تعلق تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو بیٹھ کے آج یاد کر رہے ہیں. غزالی ایسے تھے، ابن تیمیہ ایسے تھے، فلاں ایسے تھا. کیا ہے کثرت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یعنی یہ تصور بھی بتا رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، تم کثیر اپنے آپ کو ڈبل کر کے نہیں ہوگے اور 4 کر کے اور 5 کر کے اور 10 کر کے. کثرت پیدا ہوگی تو علم ہے. اور پھر جن لوگوں نے قرآن کا آپ دیکھیں، وہ قرآن ہی اصلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا منبع علم ہے، وہ خود قرآن ہی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. تو انا اعطیناک القرآن، انا اعطیناک العلم، انا اعطیناک الامۃ. اور اس خیر کثیر کا ظہور قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ نہر کوثر کی صورت. یعنی وہ نہر کوثر گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر کثیر ہے. تو جن لوگوں نے اس خیر کثیر سے دنیا میں فائدہ اٹھایا ہے، وہ قیامت کے دن بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پئیں گے. آج بھی جو شخص صحیح نیت سے علم حاصل کر رہا ہے، وہ اللہ کے رسول ہی سے کر رہا ہے. یعنی دیکھا جائے اگر اس کا علم درست ہے اور اس کی نیت درست ہے، تو گویا اللہ کے رسول ہی اسے سراب کر رہے ہیں. یعنی ان دی اینڈ علم ینتفع بہ، کس کا چھوڑا ہوا علم ہے جس کے ذریعے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اسی طرح اگر وہ صحیح طریقے پر چلا ہے تو قیامت کے دن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے اس نہر کوثر سے سیراب فرمائیں. اللہ عالم. تو یہ سب اقوال جیسے باہمی طور پہ جمع بھی کیے جا سکتے ہیں، ان میں کوئی وہ نہیں ہے اشکال. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. دیکھیں بالکل جیسے بات واضح سے بھی ہو رہی کہ ہم نے جب آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا تو فوری تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے جھک جائیے، اپنے رب کا شکر ادا کیجیے. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ تو فا جو ہے نا وہ عطف کے لیے بھی ہے اور ترتب یعنی سببیت کے بیان کے لیے. یعنی انا اعطیناک الکوثر، چونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا لہٰذا آپ یہ کیجئے کہ صلی لربک وانحر. اب دیکھیں یہاں دو چیزیں جمع ہوئی نا، صلی لربک وانحر. بعض نے کہا کہ یہ صلاۃ سے مراد مزدلفہ کی صبح کی نماز ہے. یعنی مزدلفہ میں جب آپ رات گزاریں گے تو صبح فجر کی نماز پڑھیں گے. اس فجر کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ جا کے کنکریاں مارنی ہے اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے. تو کہا کہ یہ تو اصل میں حج کے مناسک کر رہے ہیں. یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. اگر آپ یہاں امت مسلمہ ترجمہ لیں تو اس میں اشارہ حجۃ الوداع کی طرف بھی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان عرفات میں جیسے کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، کیونکہ ایک رائے یہ ہے نا کہ یہ مدنی صورت ہے، کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے انا اعطیناک الکوثر. دیکھیے اب آپ کیا کیجئے، فصل لربک وانحر. اگلے دن کے کام یہی ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، عبادت کریں. وانحر، نحر ینحر نحرا، قربانی کرنے کو کہتے ہیں، اور جا کر قربانی کیجیے تو اس دن کے اعمال ہو جائیں. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمیں شان نزول سے معلوم ہوا ہے کہ غزوہ خیبر کے آس پاس صورت نازل ہوئی ہے. بعض نے کہا اس سے بھی ماقبل نازل ہوئی ہے. تو پھر کہا کہ یہ نماز عید اضحیٰ اور قربانی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. چاہے آپ میدان عرفات میں موجود نہ بھی ہوں تو آپ کیا کریں گے، فصل لربک، کیونکہ ترتیب کیا ہے، آپ قربانی نماز پڑھیں گے فجر کی، اس کے بعد قربانی ہو سکتی ہے. یعنی عید کی، فجر کی نماز نہیں، عید کی نماز. عید کی نماز پڑھیے فصل لربک وانحر، اور قربانی کیجیے. تو آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، قربانی کریں گے. اور بعض نے کہا کہ اس کا تعلق حج یا قربانی سے ہے ہی نہیں. کیا ہے، ان صلاتی و نسکی، جیسے وہاں بھی جمع کیا نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہاں بھی کیا ہے، فصل لربک وانحر.
کہا کہ اعمال دو قسم کے، بدنی اور مالی۔ عبادتیں کیا ہے؟ کچھ عبادتیں بدنی ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں مالی ہیں۔ تو بدنی عبادت کی طرف اشارہ فرمایا فصل لربک، یہ بدنی عبادت ہے، اور مالی عبادت کی طرف اشارہ فرمایا وانحر، قربانی کیجیے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ قربانی کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت۔ تیسرا قول یا چوتھا قول یہ ہے، اور وہ قول عجیب سا ہے لیکن سلف سے مروی ہے، کہ فصل لربک، یہ قول ہے ضعیف لیکن سلف سے مروی ہے۔ فصل لربک وانحر کا مطلب صلی لربک وفی الصلاۃ، آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیے نحر کے قریب، جیسے اہل حدیث رکھتے ہیں، ٹھیک، یوں کر کے۔ یعنی وانحر کا مطلب کیا ہوا کہ ضعل ید الیمنی علی الیسری قریبا من النحر۔ نحر کون سی جگہ؟ نحر اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہڈیاں ہیں نا، آپ دیکھیں ہم انشاءاللہ سورہ قیامہ میں پڑھیں گے، یہ دو ہڈیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو دو ہڈیاں ہیں اس کو کہتے ہیں ترقوۃ، جس کو سورہ قیامہ میں کہا گیا کلا اذا بلغت التراقیہ۔ تراقی ہر انسان کی ترقوتان ہوتے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، اس کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو نحر کہتے ہیں۔ یہ جگہ اس لیے یہیں برچھی ماری جاتی ہے اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو ونحر کا مطلب یہ جو جگہ ہے نا، اس طرح ہاتھ رکھنا، یہ ونحر۔ علماء نے کہا یہ قول ضعیف ہے ویسے، یعنی یہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا کہ فصلی لربک وانحر کضعل ید الیمنی علی الیسری، لیکن بعض لوگوں سے مروی ہے، سلف میں بعض لوگوں سے یہ مروی ہے، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ یہاں مراد قربانی کرنا ہے۔ فصلی لربک وانحر، نحر ینحر نحرا، اس کا مطلب ہے اونٹ کو نحر والی جگہ پر ذبح کرنا یا برچھی مارنا، یہ لغوی معنی ہے۔ پھر یہ استعمال ہو جاتا ہے گائے ذبح کرنے کے لیے بھی اور بکری ذبح کرنے کے لیے بھی، لیکن اپنے اوریجنل میننگ میں یہ اونٹ کو نحر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذبح یا ذبح۔ اسی سے انتحار ہے نا، انتحار کا مطلب ہے خودکشی کرنا۔ کچھ لوگوں نے اس کی تربیت ایک ترکیب بنائی ہوئی ہے کہ اس میں انفینٹی ہے اور وہ عدد نہیں ختم نہیں ہوتا۔ وہ ہوں گی کیونکہ صورت تو ایسی ہے، لیکن کیونکہ انا اعطیناک الکوثر، لیکن ظاہر بات ہے جو عددی گیمز ہوتی ہیں ان سے دور ہی رہنا چاہیے، یہ انسان کو کافی مسئلے مسائل میں ڈال دیتی ہے۔ اچھا، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کرنا چاہیے گاڑی میں، مطلب پیٹرول آج کل کافی ڈلوانا پڑ رہا ہے۔ نہیں، بہرحال اس کے آیات کی تاثیرات ہوتی ہیں۔ اصل میں تاثیر کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، جیسے علماء نے لکھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف الفاظ میں تاثیر ہے، لیکن یہ تاثیر کارگر ہوتی ہے پڑھنے والے کی تاثیر کے ساتھ۔ دونوں چیزیں، یعنی قوت اعتقاد کتنا ہے، یقین کتنا ہے، اور پھر اللہ پر توکل کے ساتھ کس طرح پڑھا جا رہا ہے، وہ تاثیر ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، تاثیر ڈالتا ہے۔ ظاہر بات ہے بائی ڈیفالٹ تو کسی چیز میں کوئی تاثیر، ہاں وہ اللہ کی ڈالنے سے ہوگی، یعنی اللہ کی عادت اور سنت کیا ہوگی کہ وہ تاثیر ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہم اور چیزوں میں کہتے ہیں کہ پانی شانی، سب میں ہم اللہ کی عادت اور سنت قرار دیتے ہیں، مطلب اللہ کی سنن ہے، اللہ کی سنن کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ یہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے کتاب التوکل میں نا، جو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل بھی جدید اصطلاح بھی ہے کہ اللہ کی سنن، وہاں مستقل انہوں نے اللہ کی سنن کہتے ہیں توکل میں آپ نے اللہ کی سنن کے خلاف نہیں جانا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی بہت سے لوگ ایسے تھے جو زیادہ راہ کے بغیر نکل جاتے تھے صحراؤں میں، کہتے ہیں یہ توکل کا ایک خاص مرتبہ ہو سکتا ہے، وہ جب ہم کبھی پڑھیں گے تو بتائیں گے، لیکن فرماتے ہیں جو نکلتے بھی تھے نا، خباس ایک بزرگ کا نام تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ لیکن وہ بھی اپنے ساتھ قینچی، دھاگا اور فلاں چیز لے کر جاتے تھے، کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی سنت یہ جاری ہے کہ آپ صحرا میں بھی نکلیں گے نا تو 5-7 دن بعد کچھ نہ کچھ مل جائے گا آپ کو، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مر جاتے ہیں، شاذ و نادر ایسا ہوگا کہ مریں گے، کوئی بستی آ جائے گی، کوئی بندہ مل جائے گا، کوئی درخت آ جائے گا، کوئی پانی کی جگہ آ جائے گی، کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں یہ اللہ کی سنت جاری نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے پھٹ جائیں تو آپ کو وہاں قینچی اور دھاگا بھی مل جائے،
کہتے ہیں اب چونکہ وہ جو توکل کرنے والے بھی تھے، چونکہ اللہ کی سنت یہ جاری نہیں ہے نا، تو وہ کینچی اور دھاگا ساتھ لے کے نکلیں گے. یہ بڑی اہم بات تھی کہ اور اللہ کی سنتیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے نا فرق بھی ہو سکتی ہیں. ایک شخص کے بارے میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ جب تک پیسہ لے کر نہیں نکلے گا واقعتاً اس کو رستے میں کچھ نہیں ملے گا، اور ایک کے بارے میں سنت یہ ہے کہ اس کا توکل اتنا ہے کہ اس کے لیے اللہ کی سنت اور. لیکن اس طرح کی چیزیں عموماً نہیں ہوتی. کس طرح کی چیزیں کہ آپ کو جو ہے وہ دھاگا کنچی سب جو ہے وہ احرام ہے، ایک جگہ مل جائے، پھر اس سے آپ اپنے کپڑے بھی سی لیں، سطر پوشی. اب سطر پوشی کرنا ضروری ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا مقصد ہے کہ اللہ کی سنت کی بات ہے. تاثیر اللہ کی سنن ہے، اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. ایک ہی بات، ایک ہی چیز. عادت اللہ اور سنت اللہ ایک ہی. ان شانئک هو الابتر. شانے کس کو کہتے ہیں؟ شدت بغض کو. شنآن ہے نا، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. تو شنیع یشنع شنعا و شنآنا، اس کا مطلب ہے شدت بغض رکھنا. فرمایا ان شانئک، جو آپ سے بغض رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا الابتر. یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ضمیر فصل آ گئی بیچ میں حسر کی وجہ سے. یہ بھی ہو سکتا تھا ان شانئک الابتر، لیکن فرمایا ان شانئک هو الابتر. آپ سے جو بغض رکھے گا وہی بے نام ہوگا. ابتر کا جو لفظ ہے وہ بطر یبتر بطرن سے ہے، جس کا مطلب ہے کاٹنا. بطر ساق مشہور ہے نا، بطر ساق کا مطلب ہے پنڈلی کسی کی کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا، یہ بطر کہلاتا ہے. تو کہا کہ جو شخص منقطع ہو جائے، جس کی آگے نسل نہ چلے، اس کو وہ کیا کہہ دیتے تھے کہ یہ مقطوع ہے نا، جیسے کٹا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. ہر وہ کام جو اہم ہے وہ اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ نامکمل رہتا ہے. ابتر کا کیا مطلب ہے؟ مقطوع ہو جاتا ہے، اس کے اندر خیر نہیں رہتا، وہ مستمر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہتا. بڑی اہم بات ہے ویسے. یعنی کسی نے بھی کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، امت کی اصلاح کے لیے کر رہا ہے، کسی مقصد کے لیے، اگر واقعتاً صرف اللہ کے نام کے ساتھ نہیں ہے اور اللہ ہی کے لیے نہیں ہے، وہ کام نہیں چل سکے گا. اور آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے کام چل رہے ہیں اور واقعتاً جن میں اللہ نے برکت دی ہے، اس کا مطلب ہے ان کے ہاں واقعتاً اخلاص کی دولت موجود تھی. چاہے جیسا مرضی بھی آپ تبلیغی جماعت کو جیسے دیکھتے ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے جو بزرگ حضرات تھے وہ مطلب اللہ کے ولی لوگ تھے. وہ چاہے وہ مولانا الیاس ہوں یا شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ الرحمہ. جی، مشقت کے علاوہ اصل میں کام شروع کرتے وقت للہیت اور اخلاص کتنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی ادارے کی بنیاد رکھ رہے ہوں اور مقصد جیسے خود اس کا مدیر بن کے بیٹھنا ہے. وہ ٹھیک ہے، کچھ عرصہ چلے گا، کچھ لوگ فائدہ بھی اٹھا لیں گے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک خیر کثیر عطا فرما دے. وہ دیکھیں ابتر کا لفظ آ رہا ہے نا کوثر کے مقابلے میں. کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر، جو مستمر ہوتا چلتا چلا جائے. اور ابتر کیا ہے؟ جو منقطع ہو جائے، جس کا پھر ذکر نہ ہو، جس سے مطلوبہ نتائج اور فوائد اور برکت اور خیر کثیر حاصل نہ ہو سکے. تو کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر ای فہو غیر مستمر فہو مقطوع عن الوصول الی الکمال. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اچھا، ابتر کا مطلب ہے مقطوع ہونا. تو بعض نے کہا کہ ابتر سے مراد اگر عاصم بن وائل السہمی لیں تو وہ کہہ رہے ہیں جیسے مقطوع النسل. مقطوع النسل تو مقطوع النسل میں مسئلہ کیا ہے؟ نام نہیں رہتا بعد میں، یعنی اصلاً بے نامی کا مفہوم ہے. یعنی نام کیسے رہے گا؟ اگر آگے نسل چلتی رہے گی تو نام رہے گا، اگر نسل نہیں رہی تو نام نہیں رہے گا. تو اصل میں ابتر کہنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو فرمایا ان شانئک هو الابتر، یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہی بے نام ہوں گے، آپ کا تو نام ہی نام ہوگا. ورفعنا لک ذکر، آپ کی تو شان اللہ تعالیٰ مستقل بلند کرے گا. آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، گمنام ہو جائیں گے، بے نام ہوں گے، تاریخ کے جو صفحات ہیں ان میں گم ہو جائیں گے، اور آپ کا نام جو ہے وہ چمکتا دمکتا رہے گا. نشانیہ کا هو الابتر، یہی مفہوم ہے. ابن عاشور علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لہذا یہ مفہوم اگر مکی روایت لی جائے یا دوسری، دونوں صورتوں میں درست ہے کہ وہاں بھی کعب ابن اشرف اور اس طرح کے لوگ آپ کی حجب کر رہے ہیں اور اس طریقے پر، تو کہا جا رہا ہے کرتے رہے ان شانیہ کا هو الابتر، آپ سے دشمنی رکھنے والے خود بے نام ہوں گے. خود جیسے کیا ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے؟
بے نام و نشان. ہاں پتہ نہیں وہ اسی معنی میں ہوتا ہے. ہاں بدتر ہوگی، جیسے حالت جس حالت میں چلنی چاہیے تھی اس میں نہیں گئی، ابتر ہوگی، شاید مراد یہ ہوگی. بہرحال اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النحل بھی ہے، بعض روایت میں سورۃ الکوثر اور سورۃ النحل.